میں تو کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 65 سے بڑھا کے 68 کر دی جائے گی، یعنی اب ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اب ججوں کی ریٹائرمنٹ ایج. جی اس لیے کہ سول سرونٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر تو 60 سال ہے، ججوں کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے. صحیح. اب قاضی فائز عیسیٰ کا جو گوہر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ مزید 3 سال کے لیے مسند عدل پر فائز رہیں، اور اس کے لیے یا تو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کی مقرر کر دی جائے، جو پاکستان میں آج تک نہیں ہوا. جمال صاحب، آج تک پاکستان میں یہ نہیں ہوا. چیف جسٹس بنتے ہیں زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، اور 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ چیف جسٹس چاہے 2 دن رہا ہو یا 2 سال رہا ہو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کے لیے یا تو آئین میں ترمیم کر دی جائے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ 3 سال کی مدت ملازمت ہوگی چیف جسٹس کی، یا ریٹائرمنٹ کی عمر کو 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دیا جائے تاکہ فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال مل جائے. تو سر اس کے بغیر بڑا اعتراض آ رہا ہے نا، آپ کو بتاؤں وکیلوں نے باہر سڑک پہ نکل کے آ جانا ہے. وکیلوں کو آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو کھلی ہوئی دھاندلی ہو رہی ہے نا. ایک شخص کو سہولت پہنچانے کے لیے، اور وہ اصل میں چیف جسٹس کو فائز عیسیٰ کو کی مدت ملازمت میں توسیع یوں کرنا چاہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کی مدد سے عاصم منیر اپنی بھی مدت ملازمت میں توسیع چاہیں گے. تو یہ تو بھی ہمارے ملک کا المیات. اب یہاں پہ یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ کمیشن نے دی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سیو کرنے کے لیے ہے، جو فیض حمید ہے ان کو پہلی بات. دوسری بات بہت بڑی غلط بیان انہوں نے دے دیا کہ یہ جو ریزرو سیٹس نہیں دی گئیں پی ٹی آئی کو، باقاعدہ انہوں نے لفظ کہا کہ یہ انتہائی غلط ہے کہ ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے اور اس کو پھر الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے. انتخابی نشان چھیننے والے تو خود فائز عیسیٰ تھے. دیکھیے جی، اب اس بات کو چھوڑ دیں، مگر ہم آج کے بیان پہ چلتے ہیں. اب وہ پیترا بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان دو باتیں کرنے کے بعد ان کے لیے تو پنشمنٹ ہی بہت بڑی ہو جائے گی. تو واٹ ڈو یو سے؟ نہیں، وہ یہ تو انتہائی اپوزٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بیان ہے. فائز عیسیٰ کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ وہ شاید سیاستدانوں سے پینگے بڑھا رہے ہیں، اور اب وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، جو اگر وہ کر سکیں تو ایک لحاظ سے تاریخی عمل ہوگا. اس لیے کہ میں تو اسی پروگرام میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں عارفہ کہ پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی فوج کا جرنیل سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا، اور اس پر مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے فیس بک پہ پیج پہ بھی لگایا تھا کہ اس صدی کا جو سب سے بڑا لطیفہ ہے وہ یہ ہے، عاصم منیر صاحب نے ایئر فورس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی صدارت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو پہچانتے ہیں اور ہم دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود کو پہچانیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، ہر بہانے سے پاکستان کے آئین کے تقدس کو پامال کیا ہے. تمہیں یاد ہوگا ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ ایک آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کا پردہ ہے جسے میں کسی وقت بھی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں. تو یہ تو انہی کے جانشین ہے نا.
یہ تو انہی کی جانشین ہے. اور کون سا غیر آئینی اقدام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ تازہ ترین مثال تو 8 فروری کے انتخابات نہیں کہہ سکتے، مطلب ان کے خون میں یہ چیز رچی بسی ضرور کہہ سکتے ہیں، مگر پاکستانی فوج کے جرنیلوں کا ایک مائنڈ سیٹ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، 100% ایک جیسے نہیں ہیں. نہیں وہ میں 100% ایک جیسے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. لیکن اکثریت ایسی ہے. وہ دیکھو نا، وہ نہیں کہاوت ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک جو کنکر کا ایک ٹکڑا جو ہے پوری کی پوری آٹے کی بوری کو خراب کرتا ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ دیر از سم مشینری ایٹ دا بیک، کیونکہ دس از دا فرسٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف جو OTS سے آتے ہیں. اور میں بلکہ وہ اس کے بعد میں نے بڑے غور سے پڑھا، بیکاز میں نے بتایا میں تو کبھی سیاست کا شوق نہیں تھا، میں تو زندگی فن کر کے گزارتی تھی. تو میں نے OTS کے بارے میں پڑھا. جنرل چشتی نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا سب سے پہلے کہ سارے کی ساری سفارشی بھرتیوں والے ہیں. تو somebody was expecting him to be the chief of army staff. So he came from OTS. اور OTS میں کہتے ہیں انجینئرنگ کی ہے عارفہ، انجینئرنگ کی ہے. عاصم منیر تو ریٹائر ہو چکا تھا 2 دن پہلے. OTS میں کہتے ہیں ویسے بھی جو بھرتیاں ہوتی ہیں، یہ کرنل انعام بلکہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے. OTS سب بند ہو گیا، ویسے 4 پہلے بند ہو گیا. 4 ایپیسوڈز میں ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے کہ اس میں پورا انہوں نے OTS کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ واٹ از OTS. کہ OTS میں وہ لوگ آتے تھے کیونکہ فوجیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، پھر OTS میں پروموشنز کم ہو گئی تھیں، تو OTS میں سفارشی بھرتیوں کے تھرو وہ آتے تھے جو کاکل اکیڈمی کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے تھے. ہاں نا، تو سفارشی بھرتیوں والے یہاں آتے تھے. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ سارا کوڑا OTS میں آتا تھا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہیں. ایک اور چیز جس کو میں دیکھیے، پاکستان میں میں بھی ایمان اور اس مسلمان کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی. ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کو اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایک لحاظ سے بہت اچھے لگتے ہیں کہ آج دیکھیے آج کی جو حکومت ہے، انہوں نے اب کینسر اسپتال بھی بنانا ہے، انہوں نے بچوں کے کمر کے اوپر سگنیچرز بھی کیے. بالکل وہی بچوں کی طرح وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو تب ہوا کرتی ہوتی تھیں. ٹک ٹاک، ہم آرٹیفیشل زندگی کے بڑے قائل ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں اگر اس حالت میں ہوں کہ میرے بال سفید ہیں تو شاید آپ سمجھے واٹ بڑی عمر کی عورت ہے، یہ کیا پروگرام سنیں گے. مگر اگر یہی عورت اپنا حلیہ بدل کے آ جائے گی تو میرا خیال ہے آپ سارے ہاتھ پہ اٹھا لیں گے. ٹھیک، تو دوگلا معیار ہمارا ہے. دس از اے کریکٹرسٹک آف ایوری پاکستانی. کال اور فیل کا تضاد، منافقت بہت ہے. عمران خان نے ہاسپٹل بھی بنایا، عمران خان نے بڑی بڑی پوزیشنز نہ لی، وہ آج بھی بیٹھے ہوئے، اب وہ اکڑ گئے. مگر عمران خان نے کپل آف مسٹیکس کی تھیں. الیکشن سے پہلے وہ یہ کہا کرتے ہوتے تھے، میرا ان باتوں پہ ریزرویشن ہے. میرا خیال ہے ہی از اے گریٹ پرسن. اور میری اگلی ریزرویشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی چیز ہمارے مطابق نہیں چلے گی تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، 3-3.5 سال تک اگر چیزیں ان کی مرضی سے نہیں چلتی تھیں، اور مرغے کی ایک ٹانگ میں پھر وہی سوال آپ سے کرتی ہوں، تو وہ کیوں پبلکلی آ کے یہ کہتے رہے کہ نہیں میرے اور فوج کے درمیان کوئی تضاد نہیں، ہر فیصلہ میرا ہے؟ وہ کیوں یہ کہتے رہے؟ غلطی تھی ان کی، صریحاً غلطی تھی، اور اس کا خمیازہ اس نے بھگتا اور آج تک بھگت رہا ہے. بہت شکریہ، بڑی پیاری بات کی. اگلا سوال میرا، میں چیزوں کو سلجھانا چاہتی ہوں، میرا اپنا دماغ الجھا ہوا ہے تو میں صرف سلجھانا چاہتی ہوں. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان نہیں، مجھے تو پوری دنیا میں پولرائزیشن نظر آتی ہے، آل اوور دا ورلڈ. آپ امریکہ کے الیکشن کو دیکھ لیں، آپ کینیڈا کو آپ دیکھ لیں. امریکہ میں کی یونیورسٹیز میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ نوجوان نسل اور حکمراں طبقہ آپس میں کوئی ذہنی مطابقت نہیں رکھتے. صحیح، مگر یہاں میں یہ کہتی ہوں کہ قوم لیڈرز کو دیکھتی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کے کال اور فیل میں شدید تضاد ہے. ایک سائڈ سے وہ اسرائیل کی بات کو مانتے ہیں، ابھی کینیڈا میں بھی سنا ہے کہ فلیگ ریز ہونے لگا ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو جنگ بند کرنی چاہیے. اور اگر جنگ بند کرنے کی اقوام